تو غریب نواز اگر 812 سال پہلے عربی کے خطبے دیتے تو کس کو سمجھ میں آتے؟ تو پھر کیا کیا غریب نواز نے؟ غریب نواز نے کیا کیا اس کی آج بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور وہ کیا کیا غریب نواز نے؟ غریب نواز نے کامن منیمم پروگرام بنایا۔ کیسا پروگرام بنایا؟ کون سا پروگرام بنایا؟ کامن منیمم پروگرام۔ کامن منیمم پروگرام کا مطلب کیا ہے؟ پورا سنویدھان اسی پروگرام پہ بنا ہوا ہے، کامن منیمم پروگرام۔ یعنی ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، بودھ ہو، جین ہو، پارسی ہو، جو بھی ہو، سارے کے ساری قوموں کے مسائل سنویدھان میں جمع کر لیے گئے اور سب کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپلائی نہیں ہوتا ہے، بھید بھاؤ ہوتا ہے سسٹم میں، لیکن سنویدھان میں کامن منیمم پروگرام کے تحت سارے قوانین بنائے گئے۔ تو غریب نواز نے اس تصور کو 850 سال پہلے ہندوستان میں زمین پر اتار دیا تھا۔ تو پھر ایسا پروگرام بنایا کہ محفل سما کا آغاز کیا اپنی خانقاہ میں۔ لوگ آئے، سلطان الہند کے دربار میں بیٹھے، کچھ نغمے سنے، اور پھر جب ان کی صحبت میں چند لمحے گزار لیے، ان کی صحبت میں آ جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان غیر مسلموں کے دلوں میں ایمان کا چراغ روشن فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا کیا غریب نواز نے؟ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں لوگ گوشت سے گریز کرتے ہیں، تو یہ نہیں فرمایا کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کھائیں گے۔ وہ ضدی نہیں تھے ہماری طرح، جیسے ہم ضدی ہیں، بغیر اس کے گزارا ہی نہیں ہو رہا۔ غریب نواز نے کیا کیا؟ یہ کامن منیمم پروگرام بنایا کہ جو کھانا سارے مذاہب کے لوگ کھا سکتے ہیں، اس کھانے کی بنیاد رکھی سلطان الہند نے اپنی خانقاہ میں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں آج بھی 850 سال کے بعد بھی غریب نواز کی خانقاہ میں جو لنگر بنتا ہے وہ میٹھے چاول بنتے ہیں، دلیا بنتا ہے اور نمکین چاول ہوتے ہیں۔ غریب نواز کے دربار کا جو آفیشل لنگر ہے وہ آج بھی اس میں گوشت نہیں ڈالا جاتا۔ صوفیہ نے یہ سکھایا کہ ہتھیار سے زبردستی سے کسی کی گردن تو جھکا سکتے ہو لیکن دل نہیں جھکا سکتے۔ لوگوں کے دل تبھی فتح کر سکتے ہو جب تم اپنی فیلنگ کو کسی دوسرے کے لیے قربان کر دو، اور اگر تمہیں اپنے جذبات قربان کرنا نہیں آتے تو چھوڑیے میاں، ساری کائنات کو فتح کرنے کی باتیں، آپ سے آپ کی بیوی فتح نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے غریب نواز نے یہ فلسفہ سمجھایا کہ اگر تمہیں دین پھیلانا ہے، اسلام پھیلانا ہے، اپنی پالیسی کو سمجھانا ہے اور اپنے سسٹم کو اس ملک میں اسٹیبلش کرنا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا، اپنے ایگو کو قربان کرنا ہوگا، اپنے نفس پر پیر رکھنا ہوگا۔ اس لیے غریب نواز کی خانقاہ میں آج بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، دلیا بنتا ہے، پیلے چاول بنتے ہیں، میٹھے چاول بنتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آفیشل لنگر خانقاہ میں نہیں بنتا غریب نواز کی۔ 800 سال سے لگاتار، اور اس لنگر کو بڑے بڑے بادشاہوں نے لائن میں لگ کر کے کھایا۔ جلال الدین محمد اکبر کے بارے میں بھی روایتیں ملتی ہیں، لائن میں لگ کر کے لنگر کھاتا تھا۔ قطب الدین بختیار کاکی ہوں، بابا فرید ہوں، محبوب الہی ہوں، مخدوم صابر کلیری ہوں، آئین ہند اخی سراج ہوں، مخدوم علاء الحق پنڈوی ہوں، بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء نے لائن میں لگ کر کے وہ لنگر کھایا۔ اور ایک تو ایسا کھانا بنایا جو سب کھا سکیں۔ اس ہندوستان میں کہ جہاں چھوا چھوت کا نظام تھا، جہاں انٹچیبلٹی کا نظام تھا، جہاں بھید بھاؤ تھا ذات کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، اس ہندوستان میں غریب نواز نے رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا دسترخوان بچھایا، اور دسترخوان پہ تمام اونچی جاتیوں کے لوگوں کو، نیچی جاتیوں کے لوگوں کو ایک ساتھ بٹھایا۔ آسان نہیں تھا، اپنے ایگو کو قربان کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں اسٹیٹس کے حساب سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک رکشہ چلانے والے کے ساتھ میں ایک شہر چلانے والا جلدی نہیں بیٹھتا ہے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ فوٹو کھینچے گا، وائرل ہوگا، الیکشن کا ٹائم ہے، تب ایک دو لقمے لے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کہیں کہ بھائی بیٹھ کے ان کے ساتھ میں کھائیے، آپ کو ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، تو وہ کہے گا کہ میں نیکی کہیں اور کما لوں گا۔ لیکن غریب نواز نے اس ہندوستان میں آ کر کے یہی کام کیا کہ جو نیچی جاتیوں کے لوگ تھے، جو پچھڑی جاتیوں کے لوگ تھے، جس طرح سے رسول اللہ نے مکہ میں حضرت بلال حبشی کو عزتوں کے آسمان پہ پہنچایا تھا، اسی طرح سے اس ہندوستان میں غریب نواز نے شودروں کو اپنے سینے سے لگا کر کے عزتوں کے آسمان پہ پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے نہیں فتح کیا لوگوں کو، جس کو کوئی عزت نہیں دیتا تھا، میرے آقا نے انہیں عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے سلطان الہند نے اپنے نانا کے سنت پر عمل کرتے ہوئے پچھڑوں کو عزتیں عطا فرمائی۔
اس لیے وہ لوگ جو دھتکارے جاتے تھے، جو ذلیل کیے جاتے تھے، جن کے سمان کو ٹھیس پہنچائی جاتی تھی، جن کو ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا تھا، جن کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، جن کو انسان ہونے کا درجہ ہی نہیں دیا جاتا تھا، سلطان الہند نے ان کو عزتیں عطا فرمائی۔